سب کے لیے روشنی روشنی سب کے لیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. ناظرین کرام السلام علیکم. میں آپ کا میزبان شاہد مسرور اور پروگرام ہے روشنی سب کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اس معاشرے میں کہ جس میں بدعقیدگی تھی، جس میں جہالت تھی، وہ عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ اندھیرے تھے، انسانیت موجود نہیں تھی، اس معاشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چراغ جلایا تھا وہ صداقت کا تھا، امانت کا تھا. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوتا ہے تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی معاشرے کے لوگوں کو جو تعلیم فرمائی اپنے کردار کے ذریعے، اپنے اقوال کے ذریعے اور اپنے ایک ایک عمل کے ذریعے، اس تعلیم نے اس معاشرے میں انسان بنایا. اس معاشرے کے ان لوگوں کو کہ جو جہالت کے شکار تھے، جو ایسی رسموں کا شکار تھے کہ جن میں بدعقیدگی تھی، ایک دوسرے سے دشمنیاں تھیں، قتل و غارت گری تھی، یعنی وہ سب کچھ تھا جس کو ہم برائی کے زمرے میں شمار کرتے ہیں. اسی معاشرے سے روشنی کی کرنے جو ہیں وہ پھوٹنا شروع ہو گئیں، انسان بننا شروع ہوئے. اور پھر وہ معاشرہ ایسا معاشرہ بنا کہ آج بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام جو ہیں انہوں نے دنیا کے لیے اپنے کردار سے، عمل سے ایک مثال قائم کی. اور اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں جو راستہ دیا ہے اپنے کردار کی تعمیر کا، اپنے اقوال کی تعمیر کا، اپنی زندگی کی تعمیر کا، صالح راستے کا، وہ یہی دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات طیبہ ہے اس سے سیکھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پھر اللہ تعالیٰ نے بھی فرما دیا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے کچھ نہیں کہتے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور وہ ہم تک پہنچا. یہ وہ تعلیم ہے کہ جس تعلیم کی یہ دنیا ہمیشہ سے یعنی جب تک یہ دنیا قائم ہے انسانوں کی نسلیں اس تعلیم کی ہمیشہ سے محتاج رہیں گی. جہاں اس تعلیم کا نفاذ ہو جائے گا، جہاں لوگ اپنا لیں گے، وہاں پر روشنی ہو جائے گی. آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو ہم اس طرح سے ڈسکس کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے معلم ہیں، یعنی معلم میں کائنات ہیں. اس نسبت سے جاننے کی صحیح کریں گے، کوشش کریں گے اپنے معزز علماء کرام سے کہ وہ ہماری کس طرح سے دینی تعلیمات کی روشنی میں ہماری کس طرح سے رہنمائی فرماتے ہیں اور ہمیں ہمارے ایمان کامل کو اور مضبوط کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت کو اور زیادہ بڑھانے کے لیے ہمیں کس طرح سے کن مثالوں کے ذریعے بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معلم کائنات ہیں، جنہوں نے اس پوری کائنات میں وہ علم تخلیق فرمایا کہ جس کے بعد انسان جو ہے وہ ایک دوسرے سے جڑتے چلے گئے اور دنیا میں انسانیت کا رواج ہوا. میرے ساتھ تشریف فرما محترم اور معزز علماء کرام، مفتیان کرام کہ جن کے ساتھ بیٹھ کر میں بھی سیکھتا ہوں، آپ بھی سیکھتے ہیں، اور اس پلیٹ فارم پہ ہم مختلف موضوعات کے تحت ان سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں اور دین کو سمجھتے ہیں. پہلی شخصیت ہمارے ساتھ محترم مفتی محمد احسن نوید نیازی صاحب. مفتی احسن نوید نیازی صاحب جو ہیں وہ ماشاءاللہ سے صاحب علم شخصیت ہیں. آپ جو ہے معلم بھی ہیں، آپ جو ہے وہ ماشاءاللہ سے امام بھی ہیں، آپ جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ لوگوں کو اس اسٹیج سے یا اس پلیٹ فارم سے، اس اسکرین سے دنیا بھر میں وہ تعلیم بھی فراہم کرتے ہیں کہ جس تعلیم یعنی اسی تعلیم کے پرتو کہ جس تعلیم کے حوالے سے ہم یہاں گفتگو کر رہے ہیں. میں خوش آمدید کرتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ. ماشاءاللہ. اور پھر ہمارے ساتھ دوسری شخصیت محترم علامہ صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں. علامہ صاحب جو ہیں خرم اقبال رحمانی صاحب، یہ خطیب بھی ہیں، امام بھی ہیں، معلم بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ بھی ہمارے ساتھ اس اسٹیج پر اس پروگرام میں، مختلف پروگرامز میں دین کی ترویج کا فریضہ انجام دے رہے ہیں. تو میں علامہ خرم اقبال رحمانی صاحب کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں.
بہت شکریہ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر آج کا موضوع ماشاءاللہ سے معلم کائنات آپ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم معلم کائنات ہیں. پہلے تو ہمیں یہ بتائیے کہ قرآن حکیم اس سلسلے میں ہماری رہنمائی کیسے فرماتا ہے تاکہ پھر ہم مزید بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. شاید بھائی حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کیا کہنے. آپ معلم کائنات بھی ہیں, آپ جان کائنات بھی ہیں, آپ روح کائنات بھی ہیں. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. کیا بات ہے. تو حضور جان عالم علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائے ہیں تو آپ ایسے بن کے آئے ہیں کہ حسن صورت ہو یا حسن سیرت ہو. وہ جو اعلیٰ حضرت نے کہا اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ, انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. یعنی حسن صورت کا معاملہ ہو یا حسن سیرت کا معاملہ ہو, تعلیم کا معاملہ ہو یا تربیت کا معاملہ ہو, کوئی بھی زاویہ ہو, ہر زاویے کے اعتبار سے اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ. انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ, وہ انسان ہے یہ. یعنی انسان جو ہے اگر انسان کامل جسے کہا جائے تو انسان کامل تو حضور جان عالم علیہ السلام وہ انسان کامل کہ جن پر فرشتے فخر کریں, فرشتے ناز کریں, جن کے آگے فرشتے جھکیں, جن کے فرشتے بھی خدام ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی نے جس کو اپنا محبوب قرار دیا نا, حبیب اللہ ولا فخر, میں اللہ کا حبیب ہوں. اور یہ بات فخریہ نہیں کہتا. تو سرکار عیسیٰ السلام جب اس عالم میں تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی, الرحمن علم القرآن. رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا. کس کو قرآن سکھایا؟ اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو. اس آیت کے شان نزول کے بارے میں جو اقوال ہیں ان میں سے ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب کفار نے یہ اعتراض کیا تھا کہ ان کو کوئی بشر, کوئی انسان سکھاتا ہے, پڑھاتا ہے, تو اس کے سکھائے اور پڑھائے سے یہ باتیں کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا جواب دینے کے لیے ارشاد فرمایا, الرحمن علم القرآن. انسان نے کیا سکھانا ہے؟ رحمان ہے جس نے قرآن سکھایا. یعنی حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ شاگرد ہیں براہ راست رحمان کے, تلمیذ الرحمان ہیں. لوگ دنیا میں آتے ہیں, لوگ کسی سے سیکھتے ہیں, کوئی کسی انسان سے سیکھتا ہے, کوئی دوسرے انسان سے سیکھتا ہے, کوئی تیسرے سے, کوئی اپنے ماں باپ سے, کوئی استادوں سے. بہرحال انسان کسی نہ کسی انسان سے سیکھتا ہے. لیکن یہ وہ انسان ہے, انسان ہی انسان وہ انسان ہے. یہ وہ انسان ہیں کہ جنہوں نے براہ راست رحمان سے سیکھا ہے. ان کو اللہ تبارک و تعالی نے سکھایا ہے, یہ تلمیذ الرحمان بن کر آئے ہیں. تو جو رحمان کا براہ راست شاگرد ہو تو پھر وہ خلق رحمان, رحمان کی ساری مخلوق کا معلم ہوگا. یعنی وہ خود رحمان کا شاگرد ہے تو باقی ساری رحمان کی جو مخلوق ہے وہ ساری اس کی شاگرد ہے. انسان کو برتری حاصل نہیں, استاد ہونے کی حیثیت, بالکل کسی بھی حیثیت سے, ہر حیثیت سے وہ آگے ہیں. انسان ہی انسان وہ انسان ہیں. یہ تو بے ساختہ پھر بندہ یہی پکارتا ہے, دیکھتا ہے تو اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ. انسان ہی انسان وہ انسان ہے. اللہ نے سکھایا. اور اللہ نے دوسری جگہ یہ فرمایا, جہاں یہ یہاں فرمایا قرآن سکھاتا ہے, اور قرآن تو ہے ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. کوئی خشک نہیں, کوئی تر نہیں, مگر وہ ایک کتاب مبین میں لکھا ہوا ہے. مفسرین کہتے ہیں کتاب مبین سے مراد لوح محفوظ ہے. پھر یہ بھی فرماتے ہیں کہ لوح محفوظ علوم قرآن ہی کا حصہ ہے. یعنی لوح محفوظ بھی قرآن کے علوم کا ایک حصہ ہے, قرآن اس سے بھی بڑا ہے, لوح محفوظ سے بھی زیادہ ہے. تو رحمان نے جب قرآن سکھا دیا تو پھر وہ بات کہ سب کچھ آ گیا, سب سکھا دیا. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اور تمہیں سکھا دیا محبوب جو تم نہیں جانتے تھے, اور تم پہ اللہ کا فضل عظیم ہے. امام راضی کہتے ہیں کہ اللہ نے ساری دنیا کے لیے فرمایا تھا قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ, محبوب فرما دو دنیا کا سامان قلیل ہے. پھر یہ فرمایا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا, تم علم نہیں دیا گیا مگر تھوڑا. وہ خدا جو ساری دنیا کے سامان کو قلیل فرماتا ہے, وہ جب اپنے محبوب کے علم کی بات کرتا ہے, محبوب کی تعلیم کی بات کرتا ہے, تو فرماتا ہے وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. جس رحمان کا قلیل اتنی بڑی دنیا ہے تو اس کا عظیم کیسا ہوگا کہ وہ محبوب کے علم کو کہتا ہے وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. تم پہ اللہ کا فضل عظیم ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہی خوبصورت گفتگو جو ہے اس کا آغاز ہوا ہے اور یہی گفتگو جاری رہے گی. محترم رحمانی صاحب, آپ کی بھی اجازت چاہیے, ایک وقفے پر جانے کے لیے حاضر ہوتے ہیں.
ناظرین کرام، روشنی سب کے لیے یہ پروگرام کا آج کے پروگرام کا دوسرا سیگمنٹ ہے۔ میں آپ کے میزبان ہوں شاہد مسرور۔ میرے ساتھ تشریف فرما محترم مفتی محمد احسن نوید نیازی صاحب اور علامہ خرم اقبال رحمانی صاحب۔ آج کا بڑا خوبصورت موضوع ہے معلم کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس پر ہم نے گفتگو کی پروگرام کے آغاز میں، اور محترم مفتی احسن نوید نیازی صاحب نے بڑی وضاحت کے ساتھ، صراحت کے ساتھ ہمیں یہ بتایا کہ قرآن حکیم میں جو ارشاد ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کہ آپ معلم کائنات ہیں، وہ کیا ہے۔ اب اس کے بعد جو گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھتا ہے تو رحمانی صاحب، استاد باعث رحمت تو ہے لیکن عزت کا موجب بھی ہے، ہماری عزت کا بھی اور اس کا اپنا بھی ایک احترام ہوتا ہے، کیونکہ استاد ہمیشہ اس کو بنایا جاتا ہے جو ہنر کے اعتبار سے زیادہ ہنرمند ہو، علم کے اعتبار سے زیادہ قابل اور زیادہ بڑا عالم ہو۔ سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ معلم کا علم متعلم سے، یعنی استاد کا علم شاگرد سے زیادہ ہونا چاہیے، یہ ہمیں آپ بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں یا اس کے اصولوں کے مطابق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ شاہد صاحب، یہ دنیا کا ایک دستور ہے، جس طرح فارمل ایجوکیشن کے سسٹم ہے یا اس کے علاوہ بھی انفارمل جہاں جہاں تعلیم ہوتی ہے، ہمیشہ کوئی بھی شخص اسی شخص کی شاگردی اختیار کرتا ہے جسے وہ اپنے سے علم میں زیادہ سمجھتا ہے۔ اگر علم میں زیادہ نہ ہو یا علم میں برابری کی کیفیت ہو تو کوئی بھی شاگردی اختیار نہیں کرتا ہے، خواہ وہ ڈگری کی ایجوکیشن کی بات آ رہی ہو، اسکول ایجوکیشن کی بات آ رہی ہو، یا کسی شعبے میں کسی ہنر کو حاصل کرنے کی بات آ رہی ہو، تو بندہ ہمیشہ اسی کی طرف مائل ہوتا ہے جس کا علم زیادہ ہوتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ اگر علم زیادہ نہ ہو تو کوئی بھی شاگردی اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو نیچرل فنومینا ہے، یہ قدرتی بات ہے، ایک فطرتی بات ہے۔ اب جب بات آتی ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی، تو جیسے قبلہ مفتی صاحب نے بھی ارشاد فرمایا قرآن مجید فرقان حمید کی آیت بینات کی روشنی میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معلم کائنات۔ تو اب جو معلم کائنات ہے، یقیناً اس کا علم تمام کائنات کے افراد کے علم سے زیادہ ہوگا۔ کیا بات، جبھی تو پوری کائنات اس کی طرف متوجہ ہوگی، ہر کسی کی طلب وہیں سے پوری ہوگی، ہر کسی کی علم کی پیاس اسی چشمے سے سیراب ہوگی تو وہ وہاں پر متوجہ ہوگا۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو علم عطا فرمایا، اس کی جو شان، جو رفعت، جو بلندی ہے، اس کو قبلہ صاحب نے جو آیت مبارکہ پیش فرمائی کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اس کی حد بندی بندہ کیسے بیان کر سکتا ہے؟ حد تو وہ بیان کرے جو حد کو جانتا ہو، کیا بات ہے، جو پیمانوں کو جانتا ہو۔ اب ایسا پیمانہ ہم کہاں سے لائیں جو حد کو بیان کر سکے، جی اتنا ہے اور اتنا نہیں ہے، یہ ہے اور یہ نہیں ہے۔ دینے والا اللہ ہے اور اس کے علم کی کوئی حد ہی نہیں ہے، وہ لامحدود اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو جو علم عطا فرما رہا ہے اس کی ایک حد بیان فرمائی ہے۔ لیکن وہی اللہ یہ بھی بیان فرما رہا ہے کہ تمہارا علم محدود ہے۔ جی، اور کیا فرمائی؟ یعنی اپنے حبیب علیہ السلام کو جو شان علم عطا فرمائی ہے اس کے متعلق کیا فرمایا؟ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، یعنی جو ہو چکا ہے اور جو ہوگا۔ اے انسان، خاص طور پہ براہ راست فیض حاصل کر رہا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے، تمہیں خود اپنی ابتدا کا نہیں پتا، تمہیں اپنی انتہا کا نہیں پتا، مگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس شان کے ساتھ تمہارے درمیان جلوہ گر ہیں کہ صرف تمہاری ابتدا نہیں بلکہ وہ اس کائنات کی ابتدا کو بھی جانتے ہیں اور کائنات کی انتہا کو بھی جانتے ہیں۔ جب یہ کائنات نہ تھی تو اس وقت کیا تھا؟ حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا، بڑی مشہور حدیث جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ اب اس سوال کا جواب وہی دے گا جو جانتا ہوگا نا، اب جو موجود بھی ہو اور جانتا بھی ہو۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ اے جابر، سب سے پہلے اللہ نے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو بنایا ہے۔ کائنات کی ابتدا بھی حضور نے بیان فرمائی۔ اسی طرح کئی احادیث مبارکہ ہیں جس میں صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی شان علم کا اظہار فرمایا نا تو آپ منبر پہ جلوہ گر ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائے آفرینش سے لے کر قرب قیامت، وقوع قیامت اور قیامت قائم ہونے کے بعد جو حالات ہوں گے، یہاں تک کہ اہل جنت کے جنت میں داخلہ اور اہل جہنم کا جہنم میں داخلہ ہونے تک سب کچھ حضور نے ارشاد فرما دیا۔ ماشاءاللہ، سب کچھ حضور نے ارشاد فرما دیا۔ اب جس نے یاد رکھا وہ ہمیں زیادہ عالم ہوا۔ تو یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان علم اللہ نے ارشاد فرمائی۔ اب جو کوئی اس چشمے سے سیراب ہونا چاہتا ہے اسے اپنی پیاس بڑھانی پڑے گی۔ یہاں تو شان یہ ہے کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یعنی علم کے اندر بھی اللہ نے خیر کثیر عطا فرمایا، اور پھر جب عطا فرمایا نا تو حضور علیہ السلام کو تقسیم کرنے والا بھی بنایا۔
صرف یہ نہیں کہ ہم نے شان تو عطا کر دی، لیکن فرمایا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ اس علم کی خیرات کو اپنے غلاموں میں تقسیم فرمائیں، اور آپ کی بعثت کا مقصد بھی ارشاد فرمایا کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ ایسے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرمائے ہیں جو علم بھی عطا فرمائیں گے اور تزکیہ بھی کریں گے، تربیت بھی فرمائیں گے۔ اور پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں بھی ارشاد فرمایا وَاللَّهُ يُعْطِي إِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ عطا کرنے والا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو نور علم ہے، اس نور علم کی خیرات بھی اگر ملتی ہے تو در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے، اس لیے اس کی جو حد ہے وہ بیان ہی کوئی نہیں کر سکتا ہے، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ الغلابی کمالی۔ سر سبحان اللہ، کیا خوبصورت گفتگو فرمائی۔ اب ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی کے اصولوں کی روشنی میں ہی میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں، کیونکہ سوال مختلف ہیں اور اصل جو ہمارا مطمع نظر ہے، مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک سے ہم یہ سمجھ سکیں کہ معلم کیا ہوتا ہے۔ تو تعلیم جو ہے وہ منافع بخش ہوتی ہے، اور تعلیم وہ ہوتی ہے جو دی جاتی ہے کہ جو باعث رحمت ہو، یعنی کسی کو بری بات سکھا دینا، برے راستے پہ چلا دینا، برے ری ڈائریکشنز دے دینا، کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے کچھ سکھانا بتانا۔ ہم یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی نسبت سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ تعلیم نہیں ہے، بلکہ تعلیم وہ ہے جو منافع بخش ہو اور جو لوگوں کے لیے باعث رحمت ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق کیسے اس کا تعین فرماتے ہیں؟ شاید بھائی واقعی جو ہے وہ تعلیم تو وہی ہوتی ہے جو نفع بخش ہو اور باعث رحمت ہو۔ تو مجھے اس پہ ایک جملہ پہلے میں وہ ذکر کر دوں موجودہ حالات کے تناظر میں، پھر جو ہے میں حضور جان عالم علیہ السلام کی بات کی طرف آتا ہوں۔ تعلیم باقی وہی ہوتی ہے جو نفع بخش ہو، یعنی جو مخلوق کو نفع پہنچائے۔ یہ نہیں کہ تعلیم جو ہے وہ کاروبار ہوتی ہے جو نفع بخش ہو۔ آج کل لوگوں نے تعلیم کو بنا لیا ہے کاروبار، نفع بخش کاروبار بنا لیا ہے کہ آپ فیسز پہ فیسز، فیسز پہ فیسز، فیسز پہ فیسز بڑھاتے جا رہے ہیں، اور طرح طرح کی چیزیں، طرح طرح کی چیزیں ایڈ کر کے بچوں سے، بچوں کے پیرنٹس سے، بچوں کے ذریعے منگواتے ہیں کہ جی یہ پیسے لے آئیں، یہ فلاں چیز کے چارجز ہیں، یہ فلاں چیز کے چارجز ہیں۔ تعلیم کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں، تعلیم کو آپ نے کاروبار بنا دیا باقاعدہ، اور ایسا نفع بخش کاروبار بنا لیا ہے کہ اس سے آپ کو نفع ہو رہا ہے لیکن اس سے قوم کو نفع نہیں ہو رہا۔ تو تعلیم نفع بخش ہونی چاہیے جو انسانیت کے لیے نفع بخش ہو، آپ کے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے بھی نفع بخش ہو۔ یہ نہ ہو کہ آپ اس کے ذریعے اپنی تجوریاں بھرتے جائیں، اپنے بینک بیلنس بڑھاتے جائیں، اور قوم کے اوپر جو ہے وہ آپ بوجھ لاتے جائیں اور قوم کو اس سے کچھ حاصل نہ ہو۔ اب آئیے حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک انداز کی طرف۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا، حدیث مبارک ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث تو طویل ہے، میں ساری وقت کی قلت کو دیکھتے نہیں پڑھتا، آخری موضع استشہاد جو آخری ٹکڑا جو سرکار علیہ السلام نے فرمایا، ان اللہ لم یبعثنی معنتا ولا متعنتا ولیکن بعثنی معلما میسرا۔ اللہ نے مجھے معنت اور متعنت بنا کر نہیں بھیجا، یعنی تکلیف میں مبتلا کرنے والا دوسروں کو بنا کے نہیں بھیجا، اور لوگوں کی ٹوہ میں پڑنے والا، ان کے عیب تلاش کرنے والا بنا کے نہیں بھیجا۔ ولیکن بعثنی معلما میسرا، اللہ نے مجھے معلم میسر بنا کر بھیجا ہے۔ میسر کہتے ہیں آسانی فراہم کرنے والا۔ اللہ نے مجھے وہ معلم بنا کے بھیجا ہے جو آسانیاں فراہم کرنے والا ہے۔ اب اس میسر کے اندر دونوں پہلو آ گئے، نفع بھی آ گیا اور رحمت بخش ہونا بھی آ گیا، کہ یہ حضور کا جو تعلیم کا انداز ہے وہ تعلیم کا انداز ہے جو نفع بخش بھی ہے، معلم میسر ہیں، اور رحمت دینے والا بھی ہے، باعث رحمت بھی ہے ہول مین کائنڈ کے لیے، پوری انسانیت، بلکہ میں تو یہ کہوں گا ساری کائنات ہی حضور سے فیض یاب ہے، یہ یونیورس کے لیے، ہول یونیورس کے لیے، بالکل رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں، اور معلم کائنات جو ہمارا ٹائٹل ہے کہ کائنات کے معلم ہیں۔ انما انا قاسم واللہ یعطی، بے شک اللہ عطا فرماتا ہے اور میں تقسیم ہی کرتا ہوں۔ ویسے تو اللہ کی عطا سے محبوب سب کچھ تقسیم کرتے ہیں، لیکن بطور خاص بعض محدثین تو اس کو لائے ہی کتاب العلم کے اندر ہے کہ علم تقسیم ہے، تو حضور اللہ کی عطا سے سب نعمتیں تقسیم کرنے والے ہیں، بطور خاص علم تقسیم کرنے والے ہیں۔ کائنات کو آپ کے در سے ہی علم کی خیرات مل رہی ہے، آپ قاسم علم ہیں، قاسم نعمت بھی ہیں، قاسم نعمت علم بھی ہیں، علم تقسیم کرنے والے ہیں۔ تو نفع بخش علم اور باعث رحمت علم، استاد کا ایک
وصف پتہ چلا، معلم کا ایک وصف پتہ چلا حضور کی سیرت کی روشنی میں کہ معلم کا وصف کیا ہونا چاہیے، معلم میسر ہونا چاہیے، آسانی فراہم کرنے والا ہونا چاہیے ہر اعتبار سے، دین بھی تو آسان ہے اور دین آپ کے توسط سے ملا، معنت بھی نہ ہو متعنت بھی نہ ہو، ان کی ٹو میں لگنے والا بھی نہ ہو معلم طلبہ کی، اور ایسا بھی نہ ہو کہ معلم جو ہے وہ ان کو تکلیف در تکلیف دیکھیں تعدیب اور چیز ہے، تعدیب کی سرکار علیہ السلام سے جات ہے، تعدیب کر سکتے ہیں، مناسب سختی کی بھی جات ہے، سرزنش کی بھی جات ہے، زجر کی توبیخ کی بھی جات سکتی ہے، یہ بھی ہم آپ سے جانیں گے، بات کو جاری رکھیں گے۔ آپ کی اجازت سے میں ایک وقفے پہ جانا چاہتا ہوں۔ ناظرین کرام، وقت کی یہ جو تنگی ہوتی ہے، دامن گیر رہتی ہے، حاضر ہوتے ہیں، بات کو آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ناظرین کرام، روشنی سب کے لیے آخری سیگمنٹ ہے۔ آج معلم کائنات کے موضوع پر ہم گفتگو کریں، معلم کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور جب ہم وقفے پہ گئے تو ہم نے سوال یہ کیا تھا آپ سے محترم مفتی محمد احسن نوید نیازی صاحب سے کہ علم وہ ہوتا ہے جو نافع ہوتا ہے، منافع بخش ہوتا ہے اور باعث رحمت ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی روشنی میں آپ ہمیں بتا رہے تھے، سمجھا رہے تھے، اور آپ نے یہ فرمایا کہ تعدیب کی گنجائش موجود ہے۔ ارشاد فرمائیے۔ جی، تو میں کہہ رہا تھا کہ تعدیب، زجر و توبیخ، سرزنش یہ اپنی جگہ پر ہے، اور بلا وجہ کی سختی کرنا، بے وجہ اگلوں کو تکلیف میں ڈالنا یہ الگ چیز ہے کہ وہ علم کے اصول سے ہی بدک جائے۔ بالکل، تو بے وجہ تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہیے، اور آسانی جو فراہم کرنا ہے، تعلیم اور تربیت کے اعتبار سے بھی آسانی ہے، اور سمجھانے میں بھی آپ کی آسانی ہونی چاہیے۔ وہ علم جو آپ نے آگے منتقل کرنا ہے وہ تبھی منتقل ہوگا جب آپ طلبہ کی ذہنی سطح پر اتر کر اسے ان کے ذہن کے مطابق آسان انداز میں پریزنٹ کریں گے۔ تو آپ کی جو پریزنٹیشن ہے، جو آپ کی ٹیچنگ میتھڈولوجی ہے، اس کے اندر بھی تسہیل کا لحاظ ہونا چاہیے کہ آپ اسے آسان کر کے پیش کریں۔ یہ نہیں کہ جو آسان بات ہے اسے بھی آپ اتنا مشکل کر کے پیش کریں کہ جو ہے وہ طالب علم کو سمجھ ہی نہ آئے۔ یہ بات پھر حضور جان عالم علیہ السلام نے فرمایا، صلی اللہ علما نافعا وتعوذوا باللہ من علم لا ينفع۔ اللہ سے علم نافع کا سوال کرو، دعا مانگو، اور اللہ سے پناہ مانگو اس علم سے کہ جو علم نفع دینے والا نہیں ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی ایک دعا منقول ہے کتب حدیث کے اندر، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اے اللہ، میں تجھ سے علم نافع کا سوال کرتا ہوں، رزق طیب حلال پاک رزق کا سوال کرتا ہوں، اور مقبول عمل کا سوال کرتا ہوں۔ محدثین کہتے ہیں کہ دیکھیں علم نافع کو پہلے نمبر پہ ذکر کیا ہے، رزق کو بعد میں ذکر کیا ہے، عمل کو بھی بعد میں ذکر کیا ہے۔ کیوں؟ علم پہلے ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ رزق کے طیب غیر طیب ہونے کا پتہ علم نافع سے چلنا ہے، عمل کے مقبول غیر مقبول ہونے کا پتہ علم نافع سے، اس لیے علم پہلے ہے، رزق اور عمل بعد میں ہے۔ تو پہلی دعا یہ سکھائی کہ علم نافع مانگو اللہ سے، پھر رزق طیب مانگو، پھر عمل متقبل مانگو۔ ماشاءاللہ۔ ناظرین کرام، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں علم دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہماری رہنمائی فرمائی، محترم رحمانی صاحب لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کی نسبت سے، تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام جو ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے، اسلوب ہے، وہ ایک معلم کے لیے آج کے دور میں اور ایک متعلم کے لیے یعنی استاد کے لیے اور شاگرد کے لیے کس طرح رہنمائی فراہم کرتا ہے؟ شاہد بھائی، سب سے پہلے تو اس کی دو جہتیں ہیں۔ جی سر۔ ایک جہت تو یہ کریکٹرسٹکس آف اے ٹیچر، یعنی ایک استاد کا اپنا کردار کیسا ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلی رہنمائی تو یہ ہے کہ یعنی جو علم پہنچانے والا ہے، جو علم سکھانے والا ہے، اس کا اپنا کردار کیسا ہونا چاہیے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں اس حوالے سے بھی ہمیں بھرپور بہترین رہنمائی ملتی ہے کہ اس علم کے حوالے سے پہلے تو خود کامل ہو، دوسرا اس علم پہ عمل کرنے والا ہو، دوسرا اس علم سے مقصود تربیت اور اصلاح ہو۔ جیسے مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا نا، منافع نہ ہو، نفع ہو، منافع نہ ہو۔ تو نفع اور منافع میں تھوڑا سا فرق ہے۔ تو نفع ہونا چاہیے، منافع والی کیفیت نہ ہو، اور للہیت ہو، یعنی اصلاح مقصود ہو۔ اس کیفیت میں پھر صداقت، سچ بولنے والا ہو، تقوی و پرہیزگاری اختیار کرنے والا ہو، جو پڑھانے جا رہا ہے، جو سمجھانے جا رہا ہے، اگر وہ قابل عمل یعنی عمل کرنے والی چیزوں میں سے اس پہ خود عمل کرنے والا ہو، تب تو اس کی تعلیم میں، تدریس میں تاثیر پیدا ہوگی اور وہ علم کا نور منتقل کر سکے گا۔ اگر ایسا نہیں ہے تو وہ صرف زبان سے ادا ہونے والے کلمات ضرور ہوں گے، مگر اس علم کا فیض اور اس علم کا جو نور ہے وہ طلباء کے اندر منتقل نہیں ہوگا۔ دوسری جہت ہے علم کو منتقل کرنے کی صلاحیت۔ اس وقت
جو باقاعدہ اس کے اوپر ڈگری کورسز ہوتے ہیں، باقاعدہ بی ایڈ کروایا جاتا ہے، اس میں پڑھایا جاتا ہے کہ بھی تعلیم کیسے دینی ہے. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس سائنس کے اختیار ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام تر طریقوں سے اپنے صحابہ کو تعلیم دے چکے ہیں. تعلیم نفسیات کہتے ہیں، ایجوکیشنل سائیکولوجی. جی بالکل، تعلیمی نفسیات تو ایک اس کا سبجیکٹ ہے، اس میں بہت ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں. جی جی. تو جو لرننگ ہے نا، اس کے 3 ڈومینز ہوتے ہیں، کوگنیٹیو ہوتا ہے، سائیکو موٹر ہوتا ہے، اسکلز ہوتا ہے. یہ حضور جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بتایا. یعنی علم صرف یہ نہیں کہ آپ معلومات کا خزانہ یا معلومات اپنے طالب علم کے ذہن میں بھر دیں، نہیں، بلکہ وہ جو معلومات آپ اسے دے رہے ہیں اس کا اس کی شخصیت پہ اثر پڑنا چاہیے، اور ایسی تعلیم ہو جو آنے والے دنوں میں اسے ہنر مند بھی بنا سکے، اس سے کوئی فائدہ حاصل کر سکے، جس سے رزق حلال رزق طیب کی طرف وہ جا سکے. اور پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ذہنی صلاحیتوں کو اختیار فرمایا. ہر بات ہر کسی کو نہیں بتائی، جو سب کو بتانے والی بات تھی وہ سب کو بتائی. باقی خاص چیزیں خاص صحابہ کرام کو اس کیفیت میں سکھائیں کہ اب تم دوسروں تک اس کو منتقل کرو. علم کی خیرات تقسیم فرمائی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علم سکھانے کے ذرائع اختیار فرمائے، اس میں حکایت، مثال، عملی مشق، اس میں سوال پوچھنا، یعنی تحریک اور ترغیب دے کر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں ان تک پہنچائیں. تو اس کیفیت میں اگر دیکھا جائے اور ایک معلم اس کیفیت میں سبق کو پڑھائے تو حضور کی سنت پر بھی عمل ہو جائے گا، سیرت پر بھی عمل ہو جائے گا، اور انشاءاللہ اس برکت سے علم کا فیض اور نور بھی جاری و ساری رہے گا. ماشاءاللہ. سر آخری سوال، کیونکہ وقت بھی میرے پاس بہت کم ہے، اور وہ آخری سوال یہ کہ اصحاب صفہ تعلیم حاصل کس طریقے سے کرتے تھے؟ اب یہاں پر ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کردار ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے بحیثیت معلم، وہ ارشاد فرمائیے. حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہر ادا بے مثال، تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے. تو آپ کی تعلیم جو ہے وہ بھی بے مثال، آپ کی تربیت بھی بے مثال، آپ خود تو بے مثال ہیں ہی، آپ کے شاگرد بھی بے مثال. کیا بات. اور جو آپ کے براہ راست شاگرد ہیں وہ سارے نجوم ہدایت ہیں. آپ کے شاگرد ہیں تو اس لیے وہ ہدایت کے ستارے ہیں، نجوم ہدایت، اسی لیے ان کو قرار دیا گیا. تو اصحاب صفہ، صفہ کہتے ہیں چبوترے کو، ایک چبوترا تھا اس مقام پہ جو صحابہ کرام علیہم رضوان، جو آپ کے شاگرد، اس پہ اب تعلیم اور تربیت کا جن کی اہتمام ہوتا تھا تو ان کو کہا جاتا ہے اصحاب صفہ. اچھا، ان کی کوئی تعداد فکس نہیں تھی کہ بھئی اتنے ہی تھے اور اتنے عرصے تک رہے، بلکہ یہ ہوتا تھا کہ تعداد گھٹتی بڑھتی رہتی تھی. جو مائیگریٹ کر کے جو آئے تھے مکہ مکرمہ سے یا دیگر جگہوں سے، اور ان کے پاس ظاہری طور پہ سر و سامان نہیں تھا، بے سر و سامان تھے، تو وہ وہیں پہ سرکار کے وہ کیا اعلیٰ نے کہا، اب تو غنی کے در پہ بستر جما دیے ہیں، ہم سے فقیر بھی اب پھیری کوٹتے ہوں گے، اب تو غنی کے در پہ بستر جما دیے. تو انہوں نے وہیں ڈیرا ڈال لیا سرکار علیہ السلام کے مبارک قدموں میں. تو وہاں وہ دن رات وہیں رہتے تھے. تو سرکار علیہ السلام ان کو تعلیم فرماتے تھے. تو اب یہ دیکھیں کہ ان کو جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم و تربیت فرماتے تھے تو اس میں ان کو مشقتیں بھی تھیں نا. ان کو ظاہری طور پر قلت تھی، کھانے کی بھی قلت تھی، ساز و سامان کی بھی قلت تھی. تو عربی کا بڑا مشہور مقولہ ہے من لم یتعلم لم یتعلم. ایک ہے تعلم الف سے اور ایک ہے تعلم عین سے. تعلم الف سے کا مطلب ہے درد اٹھانا، رنج اٹھانا، اور تعلم عین سے اس کا مطلب ہے سیکھنا. تو عربی میں یہ کہاوت ہے، سینگ ہے، من لم یتعلم لم یتعلم، کہ جو رنج نہیں اٹھاتا، تکلیف نہیں اٹھاتا تو وہ سیکھ نہیں سکتا. اور اسے یوں بھی ہمارے ہاں کہا جاتا ہے، ہمارے مدارس میں تو بہت ہی مشہور ہے، سیکھنے کے لیے علم کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں، علت، قلت، ذلت. اچھا، تو یہ بہت زیادہ مشہور کہاوت ہے سینگ ہمارے ہاں. تو انہوں نے تعلم کرنے کے لیے تعلم بھی اٹھایا ہے. وہ ظاہری تکلیفیں اصحاب صفہ نے جو اٹھائی ہیں اس کی آپ مثال نہیں دے سکتے جتنی تکالیف انہوں نے اٹھائیں. پھر حضور جان عالم علیہ السلام کا جو مبارک تربیت کا انداز تھا، یہاں سے اس کا اندازہ لگائیے کہ کتب حدیث اور کتب سیرت میں نقشہ کیا کھینچا گیا ہے کہ جب سرکار علیہ السلام ان سے کلام فرمایا کرتے تھے تو وہ لوگ ایسے بیٹھے ہوتے تھے جیسے سروں پہ پرندے بیٹھے، یعنی تو جب بیٹھ سکتے ہیں، اتنے وہ محو ہوتے تھے. تو اب اس سے پتہ چلا کہ وہ اتنے جو محو تھے، ان کا ادب تو سبحان اللہ اپنی جگہ پر ادب تو تھا دربار رسالت کا، لیکن سرکار علیہ السلام کا انداز کیسا دلکش تھا، کیسا چارمنگ انداز تھا حضور کا، کہ وہ لوگ اتنے محو ہو جاتے تھے. اتنا محو ہونے کے لیے صرف ادب نہیں، ادب کے ساتھ ساتھ سامنے والا جو معلم ہے نا، اس کا انداز جب تک دلکش نہ ہو اتنا محو ہوا ہی نہیں جا سکتا. تو سرکار کی جو تعلیم کا انداز تھا وہ اتنا چارمنگ تھا،
اتنا دلکش تھا، اتنا مسحور کن تھا، اتنا پرکشش تھا کہ وہ ایسے محو ہو جاتے تھے۔ اور پھر سرکاری صاحب السلام تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ ان کے لیے مالی وسائل بھی فراہم کرتے تھے، صحابہ کو ترغیب دلاتے تھے، وہ ان کو لا کے کھانے پیش کرتے تھے، سامان پیش کرتے تھے، پھر کسی کی کوئی سیٹنگ کاروبار کی ہو جاتی تھی پھر وہ وہاں سے چلا جاتا تھا، رخصت ہو جاتا تھا۔ سرکار نے ہر طرح سے ان کی تعلیم اور تربیت کا سر، یہ اہتمام وہ فرمایا۔ تذکرہ ہے کہ جس کے لیے بہت وقت چاہیے، سا مک جان دے تیریاں گلاں مکدیاں نہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت شکریہ محترم مفتی محمد احسن نوید نیازی صاحب آپ کا، محترم علامہ خرم اقبال رحمانی صاحب آپ کا۔ ناظرین کرام، آج کا موضوع معلم کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج دنیا میں ہر شخص اپنے بچوں کو جب تربیت دے رہا ہوتا ہے، بلکہ سوشل میڈیا نے اور زیادہ رواج دیا اس آئیڈیلزم کو، کسی کو آئیڈیل بنا لینا۔ جب کسی کو آئیڈیل بنایا جاتا ہے تو اس کی ہر ادا، اس کا ہر بیان، ہر چیز اچھی لگنے لگتی ہے۔ تو کوشش کیجئے کہ ہمارے بچے جو ہیں ان کے آئیڈیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ آپ آئیڈیل بنا دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کے سامنے بیٹھ کے روزانہ بیان کرتے رہیے، ان کے دل میں اس محبت کو بڑھاتے چلے جائیے۔ آپ دیکھیے ان کی زندگی خود سنورتی چلی جائے گی، ان کے اعمال خود صالح ہوتے چلے جائیں گے، ان کے قول میں جو ہے وہ سچائی آتی چلی جائے گی، اور ان کے دماغوں میں روشنی بڑھتی چلی جائے گی۔ یہ آپ کو اور ہمیں کرنا ہے، اور یہ کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے۔ جو محبت ہمارے دلوں میں ہے وہ اپنی نسلوں میں منتقل کرنی ہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ روشنی سب کے لیے، روشنی 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 روشنی سب کے لیے، روشنی